الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وربک فکبر، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس جو ہے وہ نماز پر ہوگی، اور نماز میں اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک، ہر ایک بات آپ کو حدیث کے ساتھ بتائی جائے گی، اور وہ بھی صحیح حدیث کے ساتھ اور حدیث نمبر کے ساتھ آپ کو بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں اسکرین پہ جو ہے وہ دو کتابیں آپ کو کھول کے بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے تاکہ آپ اس میں دیکھتے بھی رہیں گے۔ ایک کتاب اردو میں کھلی ہوئی ہے اور ایک کتاب عربی میں کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ اس میں بہت اچھے طریقے پر نماز جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں حنفی طریقے کے مطابق، وہ صحیح احادیث کریمہ کی روشنی میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ تو بغیر کسی ڈیٹیل میں گئے ہوئے، بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے، ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز یہاں پر صحیح احادیث کریمہ کی روشنی میں اپنی بات کو واضح کریں گے، تو آپ اس کو بہت غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بصنعہ۔ تو یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں انہی 7 چیزوں کو انشاءاللہ العزیز بیان کرنا ہوگا، اور ہم انہی 7 چیزوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کو صحیح احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ یہ نماز کے کیا کہلاتے ہیں؟ فرائض کہلاتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ آپ حنفی کتابوں میں جب پڑھیں گے تو نماز کے شرائط میں بھی لکھا ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کو لکھا گیا ہوگا، اور نماز کے فرائض میں بھی تکبیر تحریمہ کو لکھا گیا ہوگا۔ تو آپ وہاں پر جب پڑھیں گے تو اس میں آ جائیں گے کہ یہ شرط ہے یا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت میں تکبیر تحریمہ شرائط نماز میں سے، مگر چونکہ افعال نماز سے یہ بہت متصل ہے، قریب ہے، اس لیے اسے فرائض نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شرط ہے، جس طرح طہارت شرط ہے، ٹھیک ہے، اور استقبال قبلہ کیا ہے؟ شرط ہے، اور نیت کیا ہے؟ شرط ہے، اور وقت کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور یہ شرط وہ چیزیں ہیں جس کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، جس کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ تو آپ کا ستر عورت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ستر ڈھکا ہوا ہونا وہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ قبلہ رو ہونا یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے۔ وقت کا پایا جانا یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے۔ آپ کا نیت کا پایا جانا یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ یہ ساری نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن ان شرائط میں سے نماز کے ایک شرط تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرضوں میں بھی اسے ملا کر کے بیان کر دیا جاتا ہے، نماز کے فرضوں میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ ایک ایسی شرط ہے جو بالکل نماز سے ملی ہوئی ہے۔ یعنی ادھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا، اور ادھر آپ نماز میں داخل فوراً ہو گئے، جبکہ طہارت، وضو وغیرہ، ٹھیک ہے، اور استقبال قبلہ اور نیت اور یہ ساری چیزیں تھوڑی پہلے کی ہیں۔ یعنی نماز میں آپ جب داخل ہونے والے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پوری آپ کو کرنا ہوتی ہیں، تبھی آپ نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت قریب ہے، اس لیے کہیں کہیں آپ کو جو نماز کے فرائض ہیں وہ بجائے 7 کے 6 لکھے ہوئے ملیں گے۔ اب اس میں تکبیر تحریمہ چونکہ شرائط میں داخل کر دیا ہے، اسے شرائط میں ہے، تو وہ فرائض میں لکھی بھی نہیں ہوتی، تو کہیں لکھا ہوتا ہے 6 فرض ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے 7 فرض ہیں، تو اختلاف کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو شرط ہے تکبیر تحریمہ
اس کو کبھی کبھی فرض میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے، بہت قریب ہونے کی وجہ سے نماز کے فرض سے۔ قیام فرض ہے، قیام کیا ہے؟ فرض ہے، اور قیام سے کچھ ہی لمحے پہلے کی بات ہے یہ۔ اللہ اکبر قیام کی حالت میں آپ کرتے ہیں تو بہت ہی قریب ہے یہ شرط نماز کے فرض قیام کے ساتھ، اس لیے اسے نماز کے فرض میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے شرائط یعنی طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، وقت، تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ شرائط ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے ختم ہونے سے پہلے ان شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور باقی شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، یعنی اللہ اکبر کہہ دیا لیکن ستر عورت نہیں ہے، اس کے بعد ستر کے لیے چیز ہے اور ستر نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وضو نہیں کیا اس نے، قبلے کو رخ کر کے کھڑا نہیں ہوا، اسے معلوم ہے قبلہ اس سمت ہے، پھر ادھر کو رخ کر کے کھڑا نہیں ہوا، وقت نہیں ہوا ہے ابھی اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی نماز، کیونکہ پہلے شرط پائی جائے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب شرط نہیں پائی جاتی تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا، یعنی شرط نہیں پائی گئی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو چیز مشروط کی گئی ہے وہ بھی نہیں پائی جائے گی، تو پہلے شرط پائی جائے گی، بعد میں کسی چیز کا وجود ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز اس چیز کے لیے شرط ہے تو پہلے شرط پائی جائے گی۔ جیسے اگر میں نے آپ سے کہا کہ ان اکرمتنی اکرمتک، اگر آپ نے میری عزت کی تو میں بھی آپ کی عزت و تکریم کروں گا، تو مطلب ایک شرط لگا دی کہ اگر آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کی جانب سے عزت و تکریم نہیں پائی گئی تو سامنے والے بندے کی جانب سے بھی نہیں پایا جائے گا، سامنے والے بندے کی جانب سے بھی نہیں پایا جائے گا، تو شرط جو ہے نا اس کا پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں فرائض کی، اور 7 فرض ہم نے یہاں پر بتائے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 3، آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈائری ہو یا نوٹ بک ہو تو آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ تکبیر کے سلسلے میں جو ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے وہ ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آیت کریمہ اور بھی پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ تو 2 آیتیں ہو گئیں آپ کے پاس تکبیر کے سلسلے میں، تکبیر کے سلسلے میں آپ کے پاس 2 آیتیں ہو گئی، ایک سورہ مدثر کی آیت نمبر 3 ہو گئی، ایک سورہ اعلیٰ کی آیت ہو گئی، ٹھیک ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام جپا پھر نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کہا اور نماز، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام ذکر کیا اور وہ ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اپنے رب کا نام ذکر کیا اور پھر نماز میں شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 آیتیں قرآن کریم کی ہیں جو تکبیر کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی اگر آپ کو طہارت حاصل نہیں ہے تو آپ نماز میں، ایک تالا لگا ہوا ہے، آپ کو کھولنے کے لیے چابی لگانا پڑے گی، اس چابی کا نام ہے طہارت، اس چابی کا نام ہے طہارت، ٹھیک ہے۔ پھر جو چیزیں نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھیں ان چیزوں کو حرام کرنے والی چیز ہے تکبیر، اللہ اکبر، اسی لیے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے۔ وہ چیز نماز سے پہلے جو چیزیں یعنی سلام کرنا، کلام کرنا، اشارے کرنا، ساری چیزیں کیا ہے، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہے، حلال تھیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ چیزیں آپ کی کیا ہو گئی، بند ہو گئیں، اب آپ کے لیے منع ہو گئیں، اللہ اکبر کہتی وہ ساری چیزیں آپ کے لیے پابندی لگ گئی۔ تو سرکار فرماتے ہیں تحریمها التکبیر، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا یہ کیا کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے ان باتوں کو۔ تحلیلها التسلیم، اور کب تک حرام رہیں گی یہ چیزیں، حلال کب ہوں گی، جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ تو یہ ایک حدیث تکبیر کے لیے بھی دلیل ہے اور آخر سلام کے لیے بھی، یعنی ایک ہی حدیث میں سرکار نے ابتدا اور انتہا دونوں کو بتا دیا
کہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور نماز کی انتہا ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر، اور ان سے پہلے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ ہے پاکی، وہ ہے پاکی حاصل کرنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث شریف میں 3 باتیں ذکر فرمائیں۔ ایک پاکی کو ذکر فرمایا کہ پاکی حاصل کرنا، ظاہر سی بات ہے بغیر پاکی کے آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، جو باتیں نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھیں اب اللہ اکبر کہتی وہ آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ پھر یہ چیزیں حلال کب ہوں گی آپ کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد۔ یہ حدیث ہے، آپ حدیث نمبر اس کا نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترمذی میں ذکر کی ہے، حدیث نمبر ہے 238، ٹھیک ہے، 238 نمبر حدیث ہے، اور ابو داود کا حدیث نمبر ہے 618۔ ابو داود کا حدیث نمبر ہے، 2 حوالے دے دیتا ہوں، حوالے تو اور بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 حوالے آپ کو ریفرنس کافی ہے۔ تکبیر کے سلسلے میں آپ لکھ لیں تکبیر، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ ریفرنس میں لکھ لیں ترمذی حدیث نمبر 238 اور ابو داود حدیث نمبر 618، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو موجود ہے آپ کے بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو، اسباغ وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، جتنی مقدار میں پانی آپ کو بہانا چاہیے سنت مقدار میں پانی بہاؤ اور سنت طریقے پر وضو کرو۔ اس باغ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ سرکار نے 1 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا، 2 مرتبہ بھی دھویا، 3 مرتبہ بھی دھویا۔ تو اس باغ کا مطلب ہے آپ 3 مرتبہ اچھے سے دھوئیں، 3 مرتبہ اچھے سے دھوئیں، کم درجے میں پانی، اوسط درجے میں پانی اور اچھی مقدار میں پانی، جس سے اچھی طرح دھل جائے، مل کے اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ دھوئیں گے اعضائے وضو کو تو وہ بھی کیا ہے اس باغ وضو میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ثم استقبل القبلہ، پھر آپ قبلہ رو کھڑے ہو جائیں۔ یہ دوسری شرط ذکر کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے۔ تو دیکھیں آپ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں پہلے سرکار نے طہارت کو ذکر کیا کہ اچھی طرح وضو کر لیں، پھر حضور نے دوسری شرط ذکر فرما دی کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہو جائیں، پھر سرکار نے تیسری شرط ذکر فرمائی فکبر، اللہ اکبر کہیں، آپ تکبیر کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 6251، 6251۔ طہارت کے بارے میں، استقبال قبلہ کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کے بارے میں، تینوں ہیڈنگ ڈالنے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ طہارت، ٹھیک ہے، استقبال قبلہ اور آپ کے کیا ہے تکبیر تحریمہ، ان تینوں کی دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث نمبر 6251 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر، ٹھیک ہے، 397۔ یہ بہت ممکن ہے کہ میں جس کتاب سے آپ کو یہ حدیث نمبر دے رہا ہوں وہ انٹرنیشنل نمبر سے آپ کا مس میچ ہو جائے کسی وقت۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مس میچ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل نمبر رہے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں مس میچ ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ریفرنس ٹھیک نہیں ہے یا حدیث نمبر ٹھیک نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہیں مس میچ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ، اس لیے میں یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، صحیح بخاری کی کتاب الاستئذان میں ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کی کتاب الایمان والنذور میں بھی ہے، حدیث نمبر 6251 بھی ہے، حدیث نمبر 6667 بھی ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ ہے، حدیث نمبر 397 ہے، اور ممکن ہے کہ انٹرنیشنل نمبر یہاں پر تھوڑا سا مس میچ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جو نوٹ کیے ہیں وہ کتاب کے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور الگ الگ ایڈیشن ہو سکتے ہیں، الگ الگ پبلیشر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ نمبرنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ شرط ہے تکبیر تحریمہ، اور اسے فرض میں بھی شمار کیا گیا ہے متصل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ فرض سے متصل ہونے کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اب دوسری چیز
یہاں پر ہم قیام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی دلیل ہماری کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، البقرہ، قیام کی دلیل، قیام کی دلیل، البقرہ آیت 238. اللہ فرماتا ہے وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے قانتین کھڑے ہو جاؤ، ساکتین خاشعین، خاموش کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور خشوع اور خضوع کے ساتھ. خاشعین کا مطلب ہے کہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر مت اچکاؤ، ادھر ادھر نگاہیں اٹھا کر کے مت دیکھو، ادھر ادھر نظروں کو مت پھیرو. ٹھیک ہے. خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. تو قوموا، تو قیام کی دلیل ہے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ کا یہ فرمان. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کے ساتھ ہمارے پاس ایک بخاری شریف کی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے. اور امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو. کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو نمبر 1 کیا فرمایا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو، فَعَلَى جَنبِكَ، تو جس طرح بھی آپ پہلو لگا کر کے، لیٹ کر کے، یا ٹیک لگا کر کے، یا جس طرح بھی آپ بسہولت اور آسانی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرح آپ نماز پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیں. بخاری شریف کا حدیث نمبر جو ہے وہ 1117 ہے. بخاری شریف کتاب الجمعہ، قیام کی دلیل ہے یہ. ٹھیک ہے. بخاری حدیث نمبر 1117، ترمذی حدیث نمبر 371، حدیث نمبر 371، ابو داود حدیث نمبر 952، ابن ماجہ حدیث نمبر 1223. ٹھیک ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں. باقی اتنا کافی ہے، اور آپ کے لیے تو ایک ہی کافی ہے الحمدللہ. ایک ہی صحیح حدیث کا حوالہ مل جائے تو ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان کافی ہے صحیح، اور ایک ہی کتاب کا حوالہ ہمارے لیے الحمدللہ. صحیح حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو اور ہمیں اس کا حوالہ مل جائے تو الحمدللہ ہمارے لیے کافی ہے. اب تیسری چیز آ جاتی ہے ہمارے نماز کے فرضوں میں، آتا ہے نمبر ہمارے قرات کا. قرات فرض ہے نماز کے اندر. قرات کیا ہے؟ نماز کے اندر فرض ہے. فرض کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے. المزمل، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو، جو تمہارے لیے وہ تم پڑھو. یہاں بہت سنجیدگی سے آپ کو اس آیت کریمہ کو سننا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہیں آسان لگے، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ تم کیا ہے؟ پڑھ لو. یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہیں آسان لگے وہ کیا ہے؟ اسے پڑھو. جو تمہیں آسان لگے اسے پڑھو. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، فلاں سورت پڑھو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر کیا فرمایا؟ ما تیسر من القرآن، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو وہ حصہ آپ پڑھو. قرآن کا جو حصہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو آپ وہ حصہ پڑھو. تو یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حدیث شریف یہاں پر جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور حدیث شریف جو ہے وہ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر روایت کی ہے. ٹھیک ہے. کائے کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے نماز پڑھی تھی اور کچھ اپنی نماز کو انہوں نے خفیف رکھا، ہلکا رکھا، جلد نماز پڑھ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ ان سے اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ بات ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، فاخف صلاتہ، خفیف صلات پڑھی، یعنی جلدی نماز پڑھی اور بارگاہ رسالت میں، ثم انصرف، اور وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، واپس ہوئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، فقال له، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیک السلام، وعلیک السلام، اور ارشاد فرمائے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں سامنے سے، اور انہیں دیکھا حضور نے نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی نماز کو اور لوگوں نے بھی دیکھا، مگر جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا واپس جاؤ، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حتی فعل ذلک ثلاث مرات، وہ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، وہ واپس آئے، سرکار نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ گئے، جا کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر واپس آئے، اور واپس جیسے ہی آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے جب فرمایا تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا فعلمنی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے تعلیم فرما دیں کہ مجھے پڑھنی کیسے ہے۔ یا رسول اللہ مجھے جیسی آتی تھی میں نے پڑھ لی، یا رسول اللہ مجھے جیسی آتی تھی۔ اب 3 مرتبہ انہوں نے نماز ریپیٹ کی، ٹھیک ہے، نماز اپنی دہرائی، اور حضور نے 3 مرتبہ انہیں فرما دیا کہ نہیں جاؤ پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اس سے اچھی پڑھنا نہیں آتی، اب آپ فرما دیں مجھے کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لأحد من الناس حتی یتوضأ فیضع الوضوء مواضعہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو کو اس کی جگہ میں نہ رکھے، یہاں تک کہ وہ وضو کو اس کی جگہ میں رکھے، یا وضو کو اس کی جگہ میں رکھے، یعنی مواضع وضو کو اچھی طرح سے وہ دھوئے، اچھا وضو کرے، ثم یقول، پھر وہ جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو کہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اللہ کی حمد کرے، ثنا کرے، وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جو حصہ قرآن کا وہ چاہے اس کی قرأت کرے۔ یہ ہے ہماری اس حدیث میں دلیل۔ قرآن نے فرمایا سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو۔ اللہ کے رسول بھی ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جتنی چاہے قرأت کرے، جہاں سے چاہے جو حصہ چاہے قرآن کا کیا ہے قرأت کرے، تلاوت کرے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہے، ثم یرکع، پھر رکوع کرے۔ یہ حدیث آخر تک ہے، اس کو ابھی پورا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بعد میں ذکر کر دیں گے پورا، اس لیے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ہماری دلیل صرف اس حدیث میں اتنی ہے وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کا جو حصہ وہ چاہے پڑھے، یعنی جو اسے آسان لگتا ہے، جو اس کے لیے آسان ہے، جو اسے اچھے سے یاد ہے، وہ حصہ کیا ہے وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے ذکر کر دی۔ امام طبرانی نے اسے معجم کبیر میں روایت کیا ہے،
اور حدیث نمبر ہے 4526، حدیث نمبر ہے 4526۔ یہ قراءت پر ایک آیت اور ایک حدیث میں نے آپ کو پیش کر دی۔ اب جو ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے رکوع کا، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ چوتھا فرض ہے رکوع، اور پانچواں فرض ہے سجدہ۔ رکوع اور سجدے دونوں کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 77، ٹھیک ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ رکوع اور سجدے کی دلیل ہے یہ آیت کریمہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جو ہے وہ رکوع کرو سجدہ کرو۔ یہاں پر ایک اور حدیث بھی یہاں پر ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، ٹھیک ہے، بیان فرمایا رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یعنی رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ حدیث ہے، طاؤوس روایت کرتے ہیں، امام طاؤوس روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ ائمہ صحاح ستہ نے صحاح ستہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی 6 کتابوں میں یہ حدیث کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر کیا ہے؟ سجدہ کروں۔ میں سجدہ کروں تو اس حال میں کروں کہ میری 7 ہڈیاں زمین پر کیا ہے؟ رکھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی پیشانی پر، پیشانی زمین پر رکھوں، دونوں ہاتھ زمین پر رکھوں، دونوں گھٹنے زمین پر رکھوں، اور دونوں قدم کے اطراف زمین پر رکھوں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں قدم ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں قدم کے آپ کی انگلیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، وہ آپ زمین پر رکھ دیں گے۔ دونوں گھٹنے ہو گئے 4، دونوں ہاتھ ہو گئے 6، اور ایک پیشانی ہو گئی، اور ناک اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، ناک اس کے ساتھ شامل ہے کہ ناک پیشانی کے ساتھ آپ ناک رکھیں، پہلے پیشانی رکھیں گے پھر آپ، ٹھیک ہے، پہلے آپ ناک رکھیں گے پھر آپ پیشانی رکھیں گے، اور جب آپ اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر آپ ناک اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں یہاں پر صرف رکوع اور سجود کی دلیل دے رہا ہوں، اس لیے میں یہاں پر ان ہڈیوں پر بحث نہیں کر رہا ہوں جو سجدے میں رکھنا چاہیے، وہ جب اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی دلیل پوری ذکر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، 7 اعضاء پر کیا ہے؟ سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، اور میں نے آپ کو حدیث نمبر شاید لکھوا دیا ہوگا، آپ بخاری کا حدیث نمبر 812 ہے، مسلم کا حدیث نمبر 490 ہے، مسلم کا حدیث نمبر 490 ہے، ٹھیک ہے۔ تو رکوع پہ وہ آیت کریمہ پیش کر دی، اور سجدے پہ، اور سجدے کے سلسلے میں خصوصی یہ حدیث کیا ہے؟ پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث آپ یہاں پر نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تجزئ صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا ظہرہ فی الرکوع والسجود، وہ نماز ناکافی ہوگی کہ جس میں انسان رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے۔ تو آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کو اپنی پیٹھ سیدھی رکھنی ہے، تو یہ بھی رکوع کی دلیل ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن اربعہ میں ہے، یعنی ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، اور نسائی میں ہے، اور ابن ماجہ میں ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ چاروں جگہ موجود ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور امام بہیقی نے بھی فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ترمذی کا حدیث نمبر 265 ہے، ترمذی کا حدیث نمبر 265 ہے۔ اب آ جائیے ہمارا نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے،
تشہد کے لیے قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دلیل ہماری کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا، عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا، وعلمہ التشہد، اور ابن مسعود کو تشہد سکھایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد نماز کا سکھایا۔ اور حدیث کے آخر میں ہے، جو تشہد تعلیم تشہد والی حدیث ہے اس کے آخر میں ہے اذا قلت ھذا او قضیت ھذا فقد قضیت صلاتک، جب تم یہ کہہ لو یا تم یہ پورا کر لو تو تم نے اپنی نماز پوری کر لی، تم نے اپنی نماز پوری کر لی، ٹھیک ہے۔ اور تشہد کہنے کے بعد ان شئت ان تقوم فقم، اگر آپ باہر آنا چاہیں نماز سے، نکلنا چاہیں، کھڑے ہونا چاہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، وَإِن شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَقْعُدْ، اور بیٹھے ہی رہنا چاہیں تو بیٹھے رہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، یعنی جب آپ نے تشہد پورا پڑھ لیا تو پھر اب آپ چاہیں تو آپ بیٹھے رہیں اور آپ چاہیں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ نوٹ کر لیں، ابو داود کی حدیث نمبر 970 ہے، ابو داود کی حدیث نمبر 970 ہے، حدیث نمبر کتنی ہے؟ 970 ہے۔ اور جو ہے وہ ایک حوالہ ابن حبان کا نوٹ کر لیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 1961، حدیث نمبر 1961، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث میں نے یہاں پر آپ کو پیش کر دی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو یہاں پر آپ کو ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے نکل جانے والی، پھر چاہیں تو آپ 7واں فرض جو ہے یہ خروج والی، کہ اس کے بعد آپ چاہیں تو نکل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو نکل سکتے ہیں قاعدہ اخیرہ کے بعد۔ تو یہاں اس میں حدیث میں جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں، ٹھیک ہے، تو باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور چاہیں تو آپ، یہی حدیث اس کی بھی کیا ہے؟ دلیل ہے، خروج کی بھی دلیل یہی حدیث ہے، یعنی آپ نماز سے باہر آنا چاہیں تو یہی حدیث آپ کی کیا ہے؟ دلیل بن جائے گی۔ ان شئت ان تقوم فقم، اگر آپ نکلنا چاہیں، کھڑے ہونا چاہیں تو آپ باہر نکل جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ بیٹھے رہنا چاہیں اور دعا وغیرہ پڑھنا چاہیں اور آگے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کی جو چیزیں ہیں وہ سنت رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ واجبات نماز ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر ذکر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم نے یہاں تک ذکر کیے ہیں یہ نماز کے کیا ہیں؟ فرائض تھے، یہ نماز کے کیا تھے؟ فرائض تھے جو ہم نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ یہ آج ہم یہاں پر اس اتنے وقت میں فرائض نماز سے فارغ ہوئے ہیں۔ اب ہم جو چلیں گے وہ واجبات نماز کی طرف چلیں گے، تو ہم یہاں فرائض کے ذکر پر فی الحال اس کو روکتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ چند لمحے کے بعد ہم واجبات نماز کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے اور اس کو ذکر کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔